ٹاپک ہے مہنگائی اور کاروبار. جیسے ہمارا دن بدن کاروبار کی حالت ہو رہی ہے، جیسے ہمارا کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. السلام علیکم. تو کیسے کسٹمرز اور یوٹیوب کی فیملی ممبر، جیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج نہ میں کوئی ولاگ بنا رہا ہوں، نہ میں کوئی دکان کی ویرائٹی بتا رہا ہوں، نہ میں کوئی سوٹ لایا ہوں، نہ کوئی کٹ پیس لایا ہوں. آج کا میرا ٹاپک ہے مہنگائی اور کاروبار. جیسے ہمارا دن بدن کاروبار کی حالت ہو رہی ہے، جیسے ہمارا کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. پہلے کاروبار میں مزہ آتا تھا، کاروبار میں ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ بھائی میں کاروبار کروں اپنا، میں یہ کروں، میں کاروبار کپڑے کا کھولوں، میں کوئی بھی کاروبار کھولوں، چاہے فوڈ کا تھا، کچھ بھی تھا. کاروبار ہر کوئی کرتا تھا، ہر ایک ماشاءاللہ سے کاروبار میں خوش تھا، ہر ایک کو مزہ آتا تھا کاروبار میں. اور ابھی جسے دن بدن کنڈیشن ہو رہی ہے، میرا یوٹیوب پہ بھی الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یوٹیوب سے ہی میرا کام تھا. تو یوٹیوب پہ میں کافی ویڈیوز اپلوڈ کرتا کہ بھائی مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ ملتی ہے، ارننگ ملتی، میرے آرڈرس لگتے ہیں، تو مجھے وہاں کی بھی خوشی ہوتی ہے. اور اب تو جیسے دن بدن کاروبار جا رہے، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمارے پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے، سوٹوں کے ریٹ بڑھ رہے. پہلے ہمارے پاس جو کسٹمر آتے تو چار چار پانچ پانچ سوٹ ایک بندہ لے جاتے، ریٹ مناسب تھے. اب ان کو ہم اس سے بھی مناسب ریٹ بول رہے تو اس میں بھی ان کو مہنگا لگ رہا ہے. تو اس میں نہ میں کسی حکمران کو کہنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہے، نہ میں پاکستان کے خلاف کچھ بولنا چاہوں کہ میں خود ایک پاکستانی ہوں. بس میں اپنے دل کا ایک درد ہے، جو بوجھ ہے، جو میں اپنے یوٹیوب فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے استاد بھی، ہمارے اساتذہ کرام بھی ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ سے جنہوں نے مجھے کاروبار کرنا سکھایا، میرے بڑے بھائی کی جگہ بھی ہے سرویز. آج وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بھی ماشاءاللہ سے 4-5 گودام ہے. ہم ان سے بھی پوچھتے کہ سر وہ کیا بولنا چاہیں گے کاروبار کے لحاظ سے، اور یہ کاروبار آخر کہاں جائے گا اور اس کا کیا بنے گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ فیصل مجھے مدعو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو. اور فیصل بالکل جیسا کہ آپ نے کاروبار کی تصویر کشی کی ہے اور جیسا آپ نے دکھڑا اپنا سنایا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور ساروں جتنے بھی کاروبار ہیں ان سب کا حال یہی ہے. اس ملک میں بڑا ایک کیا کہتے ہیں کہ بے روزگاری کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بڑے ہمیں پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا تو فیصل سب سے پہلے تو نا امیدی کفر ہے. جیسے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے الحمدللہ مسلمان ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے. اور میں تم سے بھی یہی کہوں گا کہ نا امیدی مت کرنا اور مایوس مت ہونا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھے وقت بھی لائے گا. کبھی کے دن بڑے ہیں تو کبھی کی راتیں بڑی. تو اب آ جاتے ہیں کاروباری صورتحال پر. فیصل ہر کاروبار، چاہے وہ فوڈ کا ہو، چاہے وہ کلوتھنگ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کاروبار ہو، کوئی بھی انڈسٹری ہو بزنس سے ریلیٹڈ، پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کھو چکے ہیں، وہ ان کی کنزمپشن کی طاقت ہی موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ جو لوگ اپنے لیے پیسہ بچا کر کپڑوں پر یا کھانے پینے پر یا اس طرح کی چیزوں پر لگاتے تھے، اب وہ معاملہ ہی نہیں رہا، کیونکہ لوگوں کے پاس بچ ہی نہیں رہا. بجلی کے بل اتنے زیادہ آنے لگے ہیں، پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، کرائے اتنے مہنگے ہو چکے ہیں، تو سارا کا سارا نظام، لوگوں کی بچت سب ختم ہو چکی ہے. اب کاروبار ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں سے ہی چلتا ہے. جب لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کا کاروبار کبھی چل ہی نہیں سکتا. لیکن یہ صورتحال ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ بدلے گی. جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا تھا ہماری پہلے بھی آپس میں جب بات چل رہی تھی، تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب تک ملک کے سیاسی حالات سیٹ نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر کوئی کنٹری ٹرسٹ نہیں کرے گی اور آپ سے تجارت نہیں کرے گی. جب آپ سے تجارت نہیں ہوگی تو آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، آپ کے ملک کی سائیکل چلے گی نہیں اور آپ ترقی میں نہیں آئیں گے. تو اب سب سے پہلے تو آپ پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کرے، اور چاہے کوئی بھی آئے مگر ایک حکومت ضرور آئے جو اسٹیبل ہو، جو اس ملک کے حالات کو چلائے. اچھا برا خود بخود سیٹل ہو جاتا ہے. جب کوئی ایک حکومت آتی ہے تو جو باہر ممالک ہیں ان کے ٹرسٹ ہمارے اوپر بنتے ہیں اور وہ پیسہ لگاتے ہیں، اور آپ کی معیشت میں پیسہ آتا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے اور اس سے کاروبار چلتا تو ہے. جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ کرام بھی ہے سروس، اور ہمارے ماشاءاللہ مجھے کاروبار سکھانے والے بھی ہیں، اور میرے بڑے بھائی کی جگہ بھی. انہوں نے جیسے کہا کہ کاروبار کس ٹائم کنڈیشن کیا ہے، باقی تو اللہ پاک ہم پر رحم کرے. ہم کافی گناہگار بھی، ہم تو اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف کرے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی. تو جب تک اللہ پاک ہم پر اپنی
سلامت رکھے. اللہ پاک ہمارے والدین کو بھی, جن کے سائے میں ہم لوگ الحمدللہ ابھی تک ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں, بٹ ہمیں خود دکھ ہوتا ہے کہ ہم پورا دن یہاں محنت کرتے اور کچھ بھی نہیں کما کے جا رہے. ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پلیز آپ کچھ رحم اس پاکستان پر کرے. میں ان کو کوئی بلیم نہیں کر رہا, میں کسی کو کچھ نہیں بول رہا. میں اپنے جو ہمارے حکمران ہیں میں ان سے صرف اپیل کر سکتا ہوں. میں کسی کو کوئی بلیم نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو کوئی برا بھلا کہوں گا. میں صرف اور صرف ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, پاکستانی ہونے کے حوالے سے, میں پاکستانی ناگرک ہوں, میں اس حوالے سے بس ان کو میں صرف ایک اپیل کر سکتا ہوں, ایک درخواست کر سکتا ہوں کہ پلیز آپ کاروبار پر تھوڑا سا توجہ کریں. پلیز آپ کاروبار کو کسی ایک جگہ پہ لا کر کھڑا کریں کہ ہمارے بیرونی ملک والے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ پاکستان میں کاروبار ہے. کیونکہ میں کافی میرا اپنا جس ٹائم میرا مائنڈ ہے, میرا خود کا بھی دل ہے کہ میں یہ کاروبار بند کر کے یو کے یو ایس اے کہیں بھی جا کے شفٹ ہو جاؤں اور وہیں پہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کھولوں, فوڈ کا, فاسٹ فوڈ کا, کچھ بھی جا کے وہاں کھولوں. کیونکہ جس طرح یہاں ہم لوگ بیٹھ کے پورا اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں, پورا دن ہمارے مارکیٹ میں بھی کافی کسٹمر, ہمارے کچھ اپنے یار دوست کو جنہوں نے اپنی شاپ بھی بند کر دی, اور اسی کے ساتھ ہمارے مارکیٹ کی حالت اس سے بہت خراب ہے. خرچے اور ہزاروں اخراجات ہمارے. پہلے تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ بھائی کسٹمر آ رہے ہیں, مال کہاں سے رہا ہے, مال بھی ہم لوگ فٹافٹ ارینج کر دیتے, چلو 5-10 روپے مہنگائی سے بک جاتا تھا. اب تو ہمیں اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی ہم مال لائیں اور بکے گا نہیں, کسٹمر نہیں ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, عوام میں طاقت ہی نہیں رہی. جہاں ہمارا ماشاءاللہ دن بدن پیٹرول دن بدن ہی مہنگا ہو رہا ہے, ابھی 333 روپے لیٹر ہے. ابھی ہم اگر کہیں ولاگ بنانے کا بھی سوچتے بھائی کہیں گھومنے جائیں, چلو وہاں ولاگ بنا لیں گے, تو اس کا الگ سے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی پیٹرول کا خرچہ ہے, کہاں سے افورڈ کرے, کاروبار ہی نہیں ہے, کام ہے ہی نہیں. جہاں ماشاءاللہ ہم لوگ مہینے میں اچھی خاصی مطلب بچت کرتے تھے, اچھی خاصی اللہ لاکھ رحمت تھا, اب وہاں ایسا کام ہو گیا کہ 15,000 روپے میں بولتا ہوں ماہانہ بچت کرنا بھی بڑی مشکل ہے. اور ہاسپٹل آپ جاؤ تو ان کے الگ سے ماشاءاللہ اتنے بڑے خرچے, تو نہیں ہوتا. اب دل ہی نہیں کرتا کاروبار. پہلے ہماری شاپ ماشاءاللہ میں صبح 9 بجے آ کے کھول دیتے, صفائی کر کے بیٹھ جاتے, مجھے پتا تھا کام تھا, کسٹمر آئیں گے. دن میں ماشاءاللہ بہت بڑی سیلیں لگ جاتی تھی. اب تو اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ بھائی آپ دکان میں جانے کو تو بالکل دل ہی نہیں کرتا, کام ہی نہیں ہے. اور ابھی اگر کسی کو بولو بھائی کہیں سے فیکٹری سے مال اٹھانا ہے, ابھی اگر یہاں سے ہمارے ہانڈی سے کوئی مال آتا ہے فیکٹری سے, الگ سے گلیمت سے, تو اگر مال کا وزن 3-4 ٹن ہوگا تو اس کا کرایہ کم سے کم 10,000 روپے کرایہ, تو اس میں ہماری 6,000 روپے مزدوری لگ جاتی ہے, ترنت اس پہ خرچہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد دکان پہ رکھو, یہاں کا خرچہ, لڑکوں کا خرچہ, تب تو کاروبار میں بچت رہی ہی نہیں. جو 1-2 روپے ملتے تھے اس کے لیے بھی ابھی ہم ترس چکے کہ کوئی کسٹمر ہی نہیں. پہلے پنجاب کے کسٹمر آتے تھے ہمارے پاس, یوٹیوب سے ہی میرا ماشاءاللہ کافی اچھا کام تھا, اب وہ بھی نہیں رہا, بہت کم تر ہو گیا ہے. میں گزارش کروں گا جتنے میرے ویورز سے, جو میری ویڈیو دیکھے گا, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھیں گے, 1 بھی دیکھ سکتے, 100 بھی دیکھ سکتے, 1,00,000 بھی دیکھ سکتے, میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز ہمیں سپورٹ بھی کریں, اور پلیز جتنی زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کرو گے اتنا ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا, ہمارے جتنے تاجر بھائی ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اور پلیز آپ مجھے سپورٹ بھی زیادہ سے زیادہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور ترقیوں پر لے جائے, اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے, اللہ پاک ہمارے والدین کو اچھی صحت, اچھی زندگی, اچھی عمر دے, اللہ پاک ہمارے اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کرے. اس سے زیادہ میں اور کچھ ہی نہیں کہوں گا. ابھی کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. پلیز آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں کہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ سب کے پاس آئے, اور جو ویرائٹی بھی ہمارے پاس آئے گی ان کی بھی ویڈیوز آ جائے گی. ابھی کے لیے اللہ حافظ.